ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم 29ویں پارے کی صورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھا گیا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل کے ساتھ دیوانے۔ یہ ہے وہ بات جس کی قسم کھائی گئی کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں پروپیگنڈا کرتے اور کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے اپنے گھر بار کی کوئی فکر نہیں، اسے اپنے کاروبار کی کوئی فکر نہیں، اتنی عزت تھی، احترام تھا، امانت دیانت سب کچھ، آج یہ اس مشن میں مارا مارا پھر رہا ہے، تو دیوانہ کہتے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے فرمایا نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ نون حرف مقطعات ہے، ٹوٹا ہوا حرف، کسی جگہ ایک ہے، دو ہے۔ وما یسترون، اور اس چیز کی قسم جو لکھا گیا۔ قلم سے مراد وہ تقدیر کی قلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول شیء خلقہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی القلم ہے، اور پھر حکم دیا گیا کہ لکھو، تو فرمایا تقدیر کی قلم کی قسم۔ یا اہل علم کہتے ہیں وہ قلم جس سے فرشتے تقدیر کے فیصلے لکھتے ہیں، یا ہر عام قلم جس سے لکھا جاتا ہے، مذہبی لٹریچر یا دنیاوی لٹریچر۔ تو اللہ نے قلم اور جو چیز لکھی گئی ہے قسم کھا کے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ تقدیر کے قلم سے تو ازل سے لکھ دیا گیا آپ کی قسمت میں صداقت، امانت، نبوت، رسالت، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں، عزت اور رفعت اللہ نے لکھ دی ہے، تو وہ صحیفے گواہ ہیں، وہ قلم گواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ پھر آسمانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، زرتشت کے لٹریچر میں، حتیٰ کہ ہندو گیتے جو ہیں ان کی کتابیں، مذہبی کتابیں، ویدوں کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کلکلی اوتار کا تذکرہ ہے، ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے آسمانی کتابیں آپ کی پیشین گوئیاں کرتی رہیں، آپ کے اوصاف بیان کرتی رہیں، آپ کے یعنی کہ جو صحابہ ہیں ان کی صفتیں بیان کرتی رہی، تو آپ دیوانے نہیں ہیں۔ دیوانے اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے دنیا کے امام بن جائیں۔ قلم کی قسم اور جو کچھ لکھا گیا، سیرت نگاروں نے، حتیٰ کہ انگریز مورخین نے بھی اگر دنیا کے ٹاپسٹ لوگ، ٹاپر اکٹھے کیے، بڑے بڑے لوگ، تو سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ تو یہ تحریریں گواہ ہیں، یہ قلم گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اتنا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ صبر کریں، ان لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہیں جو کاہن کہتے ہیں، جو دیوانہ کہتے ہیں، جو کچھ الزام جادوگر کہتے ہیں، آپ کے لیے یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں بہت اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجرہ فاعلہ، جو کسی کو نیکی کی بات بتلاتا ہے، وہ آگے نیکی کا عمل کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ہے، بتلانے والے کو بھی ثواب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، اربوں کی تعداد میں دنیا چلے گی، مسلمان اربوں کی تعداد میں آئیں گے، یہ سب کا عمل ان کو انفرادی بھی ملے گا جو نیک اور صالح عمل کر رہے ہیں، اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے اتنا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی دنیا جو اسلام قبول کر رہی ہے، پھر وہ نمازیں پڑھتی ہیں، پھر وہ قرآن پڑھتی ہیں، پھر آگے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جو بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے لیے اتنا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ظالم آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ فائز ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں عادات۔ اللہ رب العزت نے ایسے اوصاف آپ کے اندر رکھ دیے، کثرت عبادت، سخاوت، صداقت، شجاعت، صبر، اسی طرح شکر، مروت، زہد، تواضع، عدل، انصاف، حسن معاشرت۔ تو یہ دیوانوں کے اندر یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ فائز ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ آپ جیسی ہستی کو یہ دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں۔ آپ کی فصاحت و بلاغت، آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں، آپ کا تربیت کرنا لوگوں کو، یہ بھلا دیوانوں کا کام تو نہیں ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ رتبے پہ فائز تھے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا سارا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔ جو قرآن کہتا چلا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے چلے گئے۔ جس چیز کا حکم دیا گیا سب سے بڑھ کر خود اس پہ عمل کیا، جس چیز سے روکا گیا خود زیادہ اس سے اجتناب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اخلاقی صفات سے خود زیادہ مزین تھے، آراستہ تھے۔ اسی طرح جو پاکیزہ چیز تھی آپ نے اس کو اختیار کیا، جو ناپسندیدہ تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی کی میں نے 10 سال خدمت کی۔ آج ہمارے ہاں بھی گھروں میں نوکروں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اخباروں میں خبریں آتی ہیں فلاں جج کی بیوی نے، فلاں بیوروکریٹ کی گھر والوں نے کام کرنے والی عورت کو، بچی کو مار دیا ہے۔ فرمایا 10 سال خدمت کی، مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی نہیں مارا، کبھی پوچھا نہیں کہ انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ماتحت لوگ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے یعنی کہ فیصلے فرمائے۔ فرمایا اگر 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوتی اختیار کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہلکی چیز کو اختیار کر لیتے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا تو آپ نے یعنی کہ فوراً مظلوم کی مدد کی۔ ہم ویسے تو آج کے رسول ہیں، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کلچرل فیسٹیول منا کے ان روتے بچوں کی آوازوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، ان کی سسکیوں کو دبانا چاہتے ہیں میوزک کے شور کے سامنے۔ تو یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کلمہ پڑھا تو آپ کا اخلاق تھا کہ آپ فاتح بن کے سب کو کہتے تھے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہمارے تو بغض ہی نہیں نکلتا، پکڑ لو، اٹھا لو، مار دو، ملک چھوڑ گیا پھر بھی مار دو۔ عرش شریف کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، ان قریب دیکھ لیں گے آپ بھی اور وہ بھی۔ دیوانے فاتح تو نہیں بنتے، یہ ظالم آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، ان کو کیا معلوم، ان قریب دیکھ لیں گے، جان نکلتے کے وقت پتہ لگ جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام تھے، اصل و مرشد۔ میدان معاشر میں لواء الحمد کا جھنڈا جب آپ تھامے ہوئے ہوں گے، یہ سمجھ جائیں گے حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، ان کی اس وقت پھر آنکھیں کھلیں گی، ہم ان کو دیوانہ کہتے تھے، یہ تو آخرت کے امام ہیں۔
یہ تو مقام محمود پہ فائز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب سب دیکھ لیں گے، آپ بھی وہ بھی، کہ فتنے میں مبتلا کون تھا، یہ چداہٹ اور سرداریاں اور اختیارات میں کس کا دماغ خراب ہوا، دیوانہ کون تھا، عقل مند کون تھا۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا۔